دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ ایک نئے ہفتے کا آغاز ہوا اور اس آغاز کے ساتھ ہی بڑی ساری دلچسپ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، لیکن سب سے پہلے آج ذرا تذکرہ کریں گے گلگت بلتستان میں ہونے والے بائی الیکشنز کا۔ یہ بائی الیکشنز بڑے اہم تھے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں جو عام طور پہ حکومتیں بنتی ہیں یا حکومتیں ختم ہوتی ہیں ان کا کافی زیادہ دار و مداری ہوتا ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں کس کی حکومت ہے، لیکن اس وقت جو اسلام آباد کی صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو کچھ معاملات ہیں وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے، لیکن سب کے باوجود گلگت بلتستان میں جو انتخابی مارکا سجتا ہے اس میں تحریک انصاف واضح اکثریت کے ساتھ اپنی جیت کو یقینی بناتی ہے۔ جو انتخابی نتائج ہیں اس میں خورشید احمد خان صاحب جو کہ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، انہوں نے 6164 ووٹ لیے، جبکہ نون لیگ کے جو امیدوار تھے وہ غالباً 4500 کے آس پاس ووٹ لے سکے اور وہ دوسرے نمبر پہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو نام آتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آتا ہے۔ یہ انتخابی عمل کیا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت آج بھی عوام میں اتنی ہی ہے، اور اگر آج بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو نتائج کچھ اسی طرز کے آئیں گے، کیونکہ گلگت بلتستان کے نتائج کا آج اس طرز پہ آنا تحریک انصاف کے لیے یقینی طور پہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جہانگیر سعید صاحب۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہانگیر صاحب، تحریک انصاف بائی الیکشنز میں کامیاب ہوئی، ایک نشست کے الیکشنز تھے، اس الیکشن میں بھی یہ دیکھا گیا کہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ ایک اچھا ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا، لیکن نتائج بڑی تاخیر سے آئے۔ تحریک انصاف نے وہاں پہ کئی گھنٹوں تک احتجاج کیا، دھرنا دیا، اور پھر جب نتائج سامنے آئے تو اس میں بڑا واضح طور پہ دیکھا جا سکتا تھا کہ تحریک انصاف کلیئرلی لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھیں، ایک مثال ہے کہ دیکھ کا حال جو ہے وہ ایک چاول کا دانہ بتا دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہ دیکھ کس طرح بنی ہے، پکی ہے، صحیح نہیں ہے، کیا ہے اس کا ذائقہ کیا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک ہی پیرامیٹر پہ اگر دیکھا جائے کہ ایک حلقے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ اتنے دباؤ کے باوجود جو پی ٹی آئی پر ہے اس کی ابھی تک روٹ آؤٹ نہیں ہو سکی ہے۔ سب نے مل کے اس کو کھودنے کی کوشش کی ہے، جڑوں سے نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ جڑوں میں، عوامی جڑوں میں موجود ہے۔ جب ایسی صورتحال ہوا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ ایک حلقے کا رزلٹ آ گیا ہے تو کیا یہ کہ پورا ایک سروے ہو گیا ہے؟ نہیں، سروے سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اب جو پالیسی ساز ہوتے ہیں، جو سوچ رہے ہوتے ہیں پیچھے بیٹھ کے بساط چلانی جن کو ہوتی ہے، جو سیاسی جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں، جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں، سب دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ٹیمپریچر کیا بتا رہا ہے۔ ٹیمپریچر انہوں نے لگا کے دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ جناب سارے آپ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اکھڑ گئی ہیں، ہر طرف سے کئی حصے ہو گئے ہیں، حصے بکھرے ہو گئے ہیں اس کے۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں جو آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی الیکشن میں، تو آپ دیکھ لیں۔ میں نہیں، لیکن جہانگیر صاحب اگر تحریک انصاف کی پولیٹکس کو دیکھیں، تحریک انصاف کا اسٹرانگ زون اس طرز پہ نہیں تصور کیا جاتا گلگت بلتستان کو۔ اگر تحریک انصاف سے اگر آپ ایسوسیٹ کریں گے تو شہری آبادی کو کریں گے، آپ کے پی کے کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، آپ پنجاب کی اب لاہور کی پولیٹکس کی بات کریں، پنجاب کے شہری علاقوں کی بات کریں، وہاں تحریک انصاف کی مقبولیت آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، یا زیادہ آپ کو وہاں کی لیڈرشپ متحرک نظر آتی ہے۔ کچھ وقت تک کراچی میں بھی تحریک انصاف میں، کیونکہ ایک شہری آبادی ہونے کی وجہ سے تحریک انصاف کی مقبولیت دکھائی دی، اب تو تحریک انصاف کے لیڈر بھی کراچی میں نظر نہیں آتے، لیکن گلگت بلتستان ایک الگ طرز کی پولیٹکس ہے وہاں کی پولیٹکس پورے پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں کی پولیٹکس آپ کو مختلف نظر آتی ہے۔ وہاں پہ تحریک انصاف کی یہ نتائج کا کسی طور پہ ایک اپسٹ ہے تمام تر لوگوں کے۔ دیکھیں، اس میں تھوڑی انفرادیت جو آپ ہے نا، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ پیپلز پارٹی کا جیتنا وہاں منطقی، اور اس میں کوئی تک بندی ہو سکتی ہے کہ ان کو جیتنا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں جو ہے مسلک کے لوگ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جس کا تعلق ہے زرداری صاحب کا، وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور ہمیشہ پیپلز پارٹی ہے کہیں نہ کہیں اب ان کا
وننگ پوزیشن میں کوئی اچھے نمبرز لے کر صحیح کامیاب نظر آتی ہے. اچھا نون لیگ ہے, نون لیگ نے بھی بڑی جدوجہد بھی کی ہے, ساری چیزیں کی ہیں, اس کے بعد بھی وہ پیچھے ہے. اچھا یہ جو ہے یہ جو گلگت بلتستان میں یہ پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی؟ سوال تو یہ بنا نا, سوال ہے یہ کیوں بنا؟ یہ دیکھیے ریئیکشن ہوتا ہے, رد عمل ہوتا ہے کسی چیز کا. یہ جو رد عمل ہے, جس طرح کی سیاست کی جا رہی ہے, جو نظر آ رہا ہے, وہاں کے لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں کہ لاہور پشاور کی بات رہ گئی ہے, کراچی کی بات رہ گئی, یہ بات نہیں ہے, یہ پھیل چکی تھی. انفیکٹ ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ جب ابھی عمران خان صاحب کی جب گرفتاری ہوئی اس وقت یہ دیکھنے میں آیا کہ شاید اتنے عوام نہیں نکلی اتنی بڑی تعداد میں. انفیکٹ یہ کہا جائے کہ عوام تقریباً نہیں نکلی بالکل بھی, تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. لیکن گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا کہ ریئیکشن آیا, پھر جو حکومتی پالیسیز تھی اس پہ ریئیکشن آیا. ہر طرز پہ آپ کو گلگت بلتستان میں حالیہ 4-6 ماہ کے اندر بڑے ریئیکشن نظر آیا. آپ کو وہاں کی پبلک کافی ووکل نظر آئی, اپنے حقوق کو مانگتی ہوئی نظر آئی, پولیٹیکلی بھی کافی زیادہ اویئر نظر آئی. کہ یہ وجہ بنی کہ تحریک انصاف کو وہاں پہ مقبولیت ملی. بلوچستان ٹھنڈا علاقہ ہے, وہاں کے بڑے ٹھنڈے سر کے لوگ ہیں سر, لوگ بڑے اچھے ہیں, یہ بات ہے. اچھا جب ٹھنڈے سر کے لوگ ہیں تو یہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, جب جو دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے کل ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. اور جب ایک چیز پھیلتی ہے, جو برائی پھیلتی ہے یا نقصان ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے زیادہ سمجھدار ہوگا مطلب وہ لوگ نہیں, وہ ہے سمجھدار. پہلے بھی یہ پیپلز پارٹی کی وجوہات تھی اور وہ فروٹفل تھی ان کے لیے. آج جو ہے پیپلز پارٹی اس میدان میں اس فٹ ورک پہ کھیل نہیں رہی ہے. جب وہ نہیں کھیل رہی ہے تو انہوں نے اپنا چوز کیا کہ رد عمل کے طور پر پی ٹی آئی کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے تو فیصلہ نہیں آ پا رہے. جہانگیر صاحب ایک اور چیز بھی ایسوسیٹ کی جاتی ہے نا کہ تحریک انصاف کا تنظیمی ڈھانچہ سٹرونگ نہیں ہے. آپ کمپیئر کریں جے یو آئی سے, جماعت اسلامی سے, پیپلز پارٹی سے, نون لیگ سے بھی, انفیکٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ تنظیمی ڈھانچہ اتنا مستحکم نہیں. اس کے باوجود اگر ساری لیڈرشپ جیل میں بند ہے اور یہ نتائج آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہے. اپیرنٹلی نظر آتا ہے, وہ بتا رہے نا بظاہر جو چیز ہے. ایگزیکٹلی. ایک بات یہ دیکھیں, ایک شخص جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے, زخمی ہے, اس کو مارا پیٹا گیا ہے اور لوگوں نے یہ تصور کیا ہے کہ یہ مظلوم بنا دیا گیا ہے. اب آپ اس کی آرگنائزیشن دیکھیں گے, یہ جو ٹوٹ پھوٹ اور جو اس پر ظلم نظر آ رہا ہے لوگوں کے مطابق, اس کے رد عمل کے بالکل صحیح. آپ کا ایک سوال مجھے بتا رہے ہیں, کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا لوگ. اگر یہ بائی الیکشنز آپ کو گلگت بلتستان میں نظر آئے, ایک تصور کے طور پہ بات کریں, اگر آپ پنجاب کے لاہور میں بائی الیکشنز ہو رہے ہوتے, نتائج کچھ اس طرح کے آتے, کراچی میں اگر ہو رہے ہوتے تو بھی نتائج اس طرح کے آتے. دیکھیے جو بڑے میگا سٹیز ہوتے ہیں ان کی پولیٹکس کے جو الگ ہی پیرامیٹرز ہوتے ہیں, اینگلز ہوتے ہیں, مفادات. تحریک انصاف فیوریٹس ہوتی, دیکھیں تحریک انصاف فیوریٹ ہو سکتی ہے, اور تحریک انصاف نے وہاں کسی کو ملا ملو کے کامیابی حاصل کی, وزیر اعلیٰ تک, اور یہ بہت ساری چیزیں ان کے حصے میں آئی ہیں. اور وہ کچھ دیکھیں سیاست ہے نا, جب دوسروں کے لیے جائز ہے تو ان کے لیے اتحاد کیوں نہیں جائز ہے؟ انہوں نے تو کامیابی دکھائی ہے نا. اب تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کی سیاست ہے کہ جس میں پی ٹی آئی کو مائنس کیے بغیر آپ سیاست نہیں کر سکتے. دیٹ مینز اگر بیلٹ پیپر پہ تحریک انصاف ہے, بلے کا نشان ہے, تو کہیں نہ کہیں ایک آج اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. رول آؤٹ نہیں کیا جاتا, یہ جو ہے آپ اس پہ رولر پھرا دو نا تب بھی ختم نہیں ہونے کی. اچھا ذرا یہ بتائیں, روٹس موجود ہیں. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, اور روٹس اور شاید اگر یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے اگر یہ فیس تحریک انصاف یہ سب ان کی حماقتیں, یہ جو اتحاد ہے جن کا رد عمل کے طور پر انہوں نے پولیٹکس کی. کیا جہانگیر صاحب ایک چیز اور بتائیں, پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے الیکشنز کے لیے بڑا زور لگایا تھا, تحریک انصاف شاید اس انداز میں اس کی سینئر لیڈرشپ تو موجود ہی نہیں تھی, پیپلز پارٹی نے بڑا زور لگایا. پیپلز پارٹی کے لیے جو نتائج آئیں یہ کیا نشاندہی کر رہے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کی پولیٹیکلی جو کچھ اسٹریٹجی رہی ہے اس کا خمیازہ پیپلز پارٹی بھگت رہی ہے؟ ایک وقت ہوتا نا جب کہتے ہیں انسان اپنی صحت کا خیال اس وقت رکھے جب وہ صحت مند ہو, تو اس کے بیمار ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں. انہوں نے اس دور میں جب ان کو کچھ پروڈیوس کر سکتے تھے کہانی قصوں کے علاوہ, انہوں نے پروڈیوس نہیں کر پائے.
पीपल्स पार्टी नहीं दे पाई है। आप लाड़काना की आप मिसालें ले लें, वहाँ की भी खबरें कोई बहुत खुशखबरी नहीं है कि वो वहाँ जो है इतना उनका मरकज़ है तो वो हालत बदल गई है। फिर कराची ये देखें और दूसरे सिंध के अंदर हालात देखें, जब जो जिसका आप अपने घर से पहचाने जाते हैं ना कि आपके घर में आप किस तरह हैं, आपने क्या उसकी बेहतरी के लिए किया है, तो ये चीज़ें लोग देख रहे होते हैं। इतनी ठोकरें खा के भी लोग जो निचोड़ ना हो वो देखे नहीं। आप ये कि रद्द अमल, अब ये है कि ये इनको चाहते थे, इनको फेवर देते थे, इनसे मुफाद लेते थे, ये पार्टी भी मुफाद देती थी, अब इनके पास देने के लिए रहा क्या है? इनकी नेक नामी जब चली जाए, मैं इसकी एक पार्टी के लिए नहीं, ये जो 13 पार्टियां हैं इसके बारे में भी ये है कि ये नेक नामी तो ट्रांसफर करके जाते, छोड़ के जाते, नेक नामी नहीं रही है। पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को लूज किया पिछले 8 माह में, 16 माह में। अब ये चाह रही है कि जो है ना कैपिटल अगर लगाया होता तो कैपिटल टू ना प्रोड्यूस टू कैपिटल, कि कैपिटल बढ़ाता है ना, तो वो होती है कैपिटल लगा नहीं, इतना लगा ही नहीं, तो कैपिटल गया भी। वो ये एक बड़ा फैक्टर है और यही शायद वजह भी नजर आई कि गिलगित बल्तिस्तान में जो नताइज है, और नून लीग को ये भी कहा जा सकता है कि जो हालिया पॉलिसीज रही, जो महंगाई हुई है, जो इस वक्त माशरे में आप एक तवाजुन का बिगाड़ देख रहे हैं, वो बहुत बड़ी वजह बन रही है कि नून लीग को इस तरह का टफ टाइम देखने में आ रहा है। प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू करेंगे, जरा ये जानेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है, और आने वाले दौर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होंगे काजी फाइज ईसा साहब, उनके लिए क्या कुछ होने जा रहा है, उनके लिए प्रायोरिटीज क्या होंगे, और उनके अदालती फैसले किस तरीके से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपके बाद से खुशामदीद कहते हैं। कुछ आपके साथ अदालती मामला शेयर करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने कुछ बातें कही, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये भी अपने इजहार किया, अपने ख्यालात का इजहार किया कि जो कुछ उनके दौर में हुआ वो यकीनी तौर पे बड़ा मुश्किल मरहला रहा। उनके दौर में रिकॉर्ड केसेस रजिस्टर हुए और रिकॉर्ड केसेस के ऊपर कार्रवाई होती हुई दिखाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं वो एक बेहतरीन इंसान है। बल्कि अगर मैं आपको उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग बता दूं तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का उनको नेक तमन्नाओं का इजहार किया उन्होंने उनके लिए, और ये भी कहा कि उनकी अप्रोच अलग है और वो एक अच्छे इंसान है। अब ये बात जो है उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जहां आजादी हो, दिमाग मौजूद हो, आजाद दिमाग मौजूद हो, वहां इख्तलाफात होते हैं। अब इख्तलाफात होते हैं और इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात की वजूहात क्या है, ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। आपको याद होगा कि ये जो गुज़श्ता 1, 1.5 साल 2 साल का जो अरसा रहा उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास ऐसे मुतादिफ मामलात गए जो कि काफी ज्यादा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कोर्ट में रही बॉल। उनसे एक्सपेक्ट किया गया कि आइन की इंटरप्रिटेशन की जाए। खा वो तहरीक इंसाफ ने जो असेंबलियां तहलील की थी, फिर रात 12 बजे अदालतें खुली और उस फैसले पे उसके ऊपर एक फैसला दिया गया। उसमें एक फरीक ने तनकीद की कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आधी रात में अदालतें खोली गई। दूसरी जानिब उस फैसले को काफी सराहा गया। इसके अलावा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत रुखसत हो जाती है तो नून लीग की हुकूमत आती है और उसके बाद जो फैसले आते हैं तो वहां पे नून लीग सरापा एहतजाज नजर आती है। नून लीग ने कई बार जलसे जुलूस और दीगर मामलात के ऊपर भी एहतजाज किए, खा वो पंजाब में इलेक्शंस का मामला हो और दीगर मामलात हो, लेकिन नून लीग ज्यादा मुतमईन और ज्यादा खुश नजर नहीं आई। लेकिन क्या वजूहत बनी कि ये जो सारी टेक्निकलिटीज हमें इस पूरे अरसे में देखने में मिली।
چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کا ٹینیور تقریباً اختتام پذیر ہے اور شاید غالباً کہا جا رہا ہے کہ ان کا آخری خطاب تھا، اور اب جو معاملات ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سپرد ہو جائیں گے. اب کیا یہ ایک نئے چہرے، ایک نئے نام کے ساتھ عدالتی فیصلے بھی تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، ان کی رخ بھی تبدیل ہوگا یا نہیں؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مارکا ہے. جہانگیر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آخری خطاب تھا، اور انہوں نے ایک جو بات کہی کہ جہاں آزاد دماغ ہوتے ہیں وہاں اختلافات ہوتے ہیں، یہ بات ایک طرف پہ صحیح ہے لیکن اس کا دوسرے رخ بھی رہے. جو دوسرے رخ کی طرف میں آتا ہوں، دیکھیں کہتے ہیں کہ اپروچز الگ الگ ہوتی ہے، دماغ الگ الگ ہوتے ہیں، شخصیت الگ ہوتی ہے، ساری الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے فیصلے الگ الگ آتے ہیں. فیصلے تو لا انڈر دی لا ہوتے ہیں. اب جب آپ قانون اندھا ہوتا ہے تو اس کو یہ کیا معلوم ہے کہ شخص کے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وہ تو سٹینڈ کرتا ہے، قانون سٹینڈ کرتا ہے. یہ کتنی اہم بات یہ ہے. اب یہ بات بھی ہے کہ اب جو جتنے بھی فیصلے ہوئے، جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے بینچز بنائے ہیں، 5-5 کے بینچز بنائے ہیں، یہ لائک مائنڈڈ لوگوں کو کہ ایک اپروچ کو ایک طرف جمع کر دیا جائے، کیا یہ انصاف ہے؟ بالکل صحیح. کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مختلف لوگوں میں، مختلف رائے کے لوگوں میں مختلف اپروچ ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، ان کا فہم و فراست ہوتا ہے، تو اس ورائٹی کو کل کرنے کی کوشش تو نہیں کی گئی ہے. بھائی دیکھیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپروچ ایک ہی جیسے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا اور ریپیٹیڈلی جمع کرنا، جس کے شکوک و شبہات پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کے اپوزیشن اتنی پیدا ہوئی اور لوگوں کو موقع ملا کہ آج عدلیہ ایسا لگتا ہے کہ عدلیہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کتنا بڑا نقصان ہوا. یہ جو بیانات آئے، جو ہم نے دیکھا کہ بیچ میں ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ دونوں ججز نے نہ مصافحہ کیا، نہ گفتگو کی. پھر کہیں نہ کہیں جو پارلیمانی اجلاس ہوا اس میں عمر عطا بندیال صاحب نہیں گئے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب رائٹ نیکسٹ ٹو آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے دکھائی دیے. پھر ان کی کچھ تقاریر تھی. اس نے ایک اسپلٹ کریٹ کیا عدالت میں، وکلا میں، لا میکرز نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا. دیکھیں پھر وہی نقطہ آتا ہے کہ کیا ذہن کی بنیاد پہ، آپ شخصیت کی بنیاد پہ آپ کسی کو پسند اور ناپسند کرنے لگے تو اس طرح تو یہ ہوگا کہ کورٹس میں جو آپ کو چہرہ پسند آ جائے، اس کا وہ کوئی ادا پسند آ جائے، اس کی شخصیت کی کوئی ایسا سحر پسند آ جائے اس کی شخصیت کا، تو آپ جو ہے آپ ٹلٹ ہو جائیں. تو ابھی یہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپروچ، سب سے بڑی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اختلافات کے باوجود بھی آپ میں یہ گیپ پیدا نہیں ہوتا، اسپلٹ نہیں آتا، قانون ایک ہوتا ہے. ڈیسیجنز افیکٹ نہیں ہونے چاہیے. ڈیسیجن کیسے بہت بری طرح ہارٹ ہوئے ہیں، افیکٹ نہیں ہوئے، ہارٹ ہوئے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کی لاجک جو ہوتی ہے، ہر چیز میں ایک لاجک ہوتی ہے، ایک منطق ہوتی ہے، اس کی ایک فلسفہ چھپا ہوتا ہے اس میں، اس کے بغیر نہیں ہوتی. ایک چھوٹی چیز دیکھ لیں، اگر ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایک کام کرنے کے طرز کو دیکھیں تو وہ پریفر کرتے ہیں لارجر بینچز کا قیام، جس میں مختلف آرا ہوں، مختلف ججز انوالوڈ ہوں. عمر عطا بندیال صاحب اس کے برعکس آپ کو نظر آیا، ان کے ٹینور میں جو بینچز بنے وہ تین ججز کا بینچ زیادہ تر ہمیں نظر آیا. اس میں ان کی منطق یہ ہوتی تھی، یا ایک مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جہاں زیادہ ججز انوالو ہوں گے تو وہاں پہ جو عدالتی کارروائی وہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ایک وقت میں اتنے سارے ججز کا ایک ساتھ ہونا یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا. تو یہ ایک سپلٹ آف آئیڈیاز تو نظر آ رہا ہے نا. 24 کروڑ کی آبادی میں 17 ججز، اس میں سے بھی 16 ججز کام کر رہے ہیں اور کچھ باہر جا رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس پر بھی جو ہے اسپلٹ ہو سکتا ہے. اسپلٹ مسئلہ آپ کا نہیں ہے جب آپ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ بھائی اسپلٹ بیوٹی ہے. جب بیوٹی کو آپ جو ہے اسپلٹ ہونا اور غیر موجودہ ہونا، اور اس سے جو ٹائم ہے عدالتی انصاف کا ایک وقت بھی تو ہے نا. ہر چیزیں یہ تو کہتے ہیں کہ جو ڈیلے ہوتا ہے نا، جو ڈیسیجن جو ہے وہ عدل اور انصاف کا التوا، اس کا قتل ہے. اگر آپ نے ایک عدل آج ہونا تھا، آپ نے 5 سال بعد وہ عدل کیا تو آپ نے اس کو ملزم کو قتل کر دیا، اس لیے تو وہ اپنی زندگی کا کھو گیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کا اپروچ کی بات یہ ہے کہ آپ ایک بات ان کو سمجھ میں آتی ہے، جو گہرائی میں اگر جا کے دیکھیں
تو یہ جمہوریت کی طرف ٹلٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جمہوری قوتوں کی, اور یہ ان کو جمہوری قوتیں نون لیگ نہیں لگ رہی تھی, پیپلز پارٹی نہیں لگ رہی تھی, ان کو جمہوری قوت جو ہے وہ انقلابی جمہوریت کے جو تھا کہ وہ لگ رہی تھی کہ شاید یہ حالات بدل جائیں. اس کے لیے انہوں نے کافی جو ہے قانون کی مدد سے کچھ کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے وہی ہوا کہ اتنے سارے مسائل چھیڑ دیے. جانگیر صاحب ایک چیز مجھے بتا دیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب آ جائیں گے. چلیں ایک ٹرانزیشن ہے, اچھی ٹرانزیشن ہے, اور ٹرانزیشن ہمیشہ پازیٹیو ہی ہوتی ہے. عمر عطا بندیال صاحب رخصت ہو جائیں گے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے. اب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ دونوں جو سینئر ججز ہیں ان کی مائنڈ سیٹ ایک دوسرے سے نہیں ملتا ہے اور اختلاف ہے, یہ کہا جا رہا تھا, اوپنلی کہا جا رہا تھا. اب یہ مسئلہ نہیں رہے گا, اب ایک کلیئرٹی ہوگی. اگر یہ کلیئرٹی ہوگی تو آپ کو لگتا ہے یہ عدالتی فیصلے میں بھی کلیئرٹی نظر آئی؟ ایک بات ایک غور کریں, جو چیز جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا باقیات, جی, جو مائنڈ سیٹ کی باقیات ہے, جو لائک مائنڈڈ لوگ انہوں نے ججز جمع کیے ہوئے ہیں, جس کو اوپر الزام ہی لے لیں, ہم تو تجزیہ کر رہے ہیں, ہم کون سا بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے, یہ ایک لائک مائنڈڈ ہی ہے. یہ جب لائک مائنڈڈ باقیات ان کے لحاظ سے وہاں موجود ہے تو اب وہ جو چینج آئے گی, یہ ایگزیکٹ پوائنٹ میرا یہ ہے. میں اس کو اور الیبریٹ کرتا ہوں عوام کے آسانی کے لیے. عام طور پہ تصور کیا ہے کہ 3-4 مخصوص ججز کے ساتھ مل کے عمر عطا بندیال صاحب میکسیمم بینچز بنایا کرتے تھے. اگر انہی ججز کو ملا کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک بینچ تشکیل دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, لیکن وہ جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے جی, وہ یہ کریں گے کہ اس میں چیز جو ہے وہ دونوں طرف کی رکھیں گے, جو اس کے خلاف زیادہ تر نظر آئے اور جو ان کے ساتھ بھی نظر آئے وہ مکس کر کے چلیں گے. تب تو یہ جو ہے یہ ایک الزام ان پر سے دھل سکتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہو رہا, سب کو موقع دیا جا رہا ہے. ابھی فیصلہ تو فیصلہ ہوتا ہے نا, وہ جو فیبریکیٹڈ تھوڑی ہوتا ہے, وہ انجینئرڈ فیصلہ تو کرنا تھوڑی ہوتا ہے. وہ جتنے بھی اس میں فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. پھر وہ اس پہ زیادہ شفافیت ہوتی ہے, لوگوں کو یقین نہ آئے آپ کی صداقت پہ تو تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. غلط ہے. بھٹو صاحب کی قتل کا فیصلہ, جو ان کو مرڈر کیا گیا, جو ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا, فیصلہ کیا ہے؟ آج جو دشمن بھی کہتے ہیں کہ یار ان کا مرڈر کیا گیا اور جو ہے جوڈیشلی مرڈر ہے. تو اب آپ عدالتی قتل جب آپ اس کو کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو دھو سکتے ہیں. صحیح. تو یہ غلطیاں جو ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں جو تاریخ رقم لیکن جاگیر صاحب آپ کلیئرٹی آئے گی, مجھے یہ بتائیں اب جو فیصلے ہوں گے آپ کو زیادہ کلیئرٹی نظر آئے گی. یہ میں سپوز کر لیتا ہوں کل کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آتے ہیں اور ایک پہلے ہی فیصلہ ایسا آ جاتا ہے جو تحریک انصاف کے فیور کا ہو, جس کو شاید تحریک انصاف بڑے کھلے دل سے ایکسیپٹ کر لے. کیا میں مفروضہ دے رہا ہوں نا سر, وہ اگر کیا اس کو نون لیگ ویسے ایکسیپٹ کرے گی؟ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں, ایک بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہائپ کریٹ ان کے لیے ہوئی ہے اور جو ماحول بنا ہے, سر یہ کہیں گے توقعات سے جڑی ہوئی ہیں, نہیں مائنڈ بنی ہوئی ہے, سمجھنا, وہ جو مائنڈ بنا ہوا ہے اس میں تو لوگ کہیں گے کہ ان کے بڑے پرفیکٹ فیصلے ہوتے ہیں, اس میں ان کی ذمہ داری بہت ہے. بالکل. اور اگر یہ انصاف کے تقاضوں کو, اس کے پیرامیٹرز کو جو اس کو لے کے چلتے ہیں اور جس طرح کی امید بھی کی جاتی ہے, لوگوں کو یقین بھی ہے کہ ایک تبدیلی کا ماحول آئے گا, اس میں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوگا, تو یہ جو دوسرے ہیں یہ سب کے سب جو مفادات سے جڑے ہوئے باتیں کرتے ہیں وہ کسی کو نہیں چھوڑتے. ابھی سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اس کی ساکھ کو بحال کرنا ہے. سپریم کورٹ کی کتنا وقت درکار ہوگا؟ یہ تو فیصلے پر ہوگا, اس کی حکمت عملی پہ ہوگا. ہم بتائیں گے کوئی چیز ہے کہ اچھا, بہت سے ایسے معاملات ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ پینڈنگ رہ گئے, بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر فیصلہ آ جانا چاہیے تھا اور کلیئرٹی کے ساتھ آ جانا, وہ نہیں آیا. آپ کو لگتا ہے اس نے بھی فرق کیا؟ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مصالحت سے کام لیا. مصالحت تو خود جو ہے قانون کا قتل ہے, عدل کا, انصاف کا قتل ہے. آپ نے اتنے سارے مسئلے اٹھا لیے کہ مصالحت کرنی پڑ گئی آپ کو. اس کے بات کرتے ہیں, بڑا اہم موضوع ہے, کیونکہ ساتھ ساتھ ذرا وکلا تحریک کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ وکلا تحریک جس انداز سے اس کا آغاز ہوا اور پھر اب وکلا تحریک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ
بہت جلد اس میں تیزی آتی دکھائی دے گی. اب وہ تیزی کیا آئے گی یا نہیں, اور یہ ٹرانزیشن سے پہلے آ جائے گی اس کے بعد آئے گی, وہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اس کے اوپر بات کریں گے, بریک لیتے ہیں, بریک کا حاضر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with Munir Memon. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with Munir Memon. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کرنا ہے. تذکرہ کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو وکلا تحریک ایک بار پھر سے سر اٹھا رہی ہے. جمعے کے روز کچھ ایسے تقاریر دیکھنے میں آئے, کچھ ایسے مناظر دیکھنے آئے, پھر جو وکلا کنونشن میں جو کچھ کہا گیا, کیا وہ پاکستان کی سیاست کا ایک نیا رخ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ وکلا تحریک دراصل محض ایک نعرہ بن کے رہ جائے گی, اس کی کوئی حقیقت بھی ہوگی؟ کیا یہ محض ایک سٹارٹ اپ ہو سکتا ہے پاکستان میں ایک نئے سیاسی نامے کا, یا پھر اس میں واقعی طور پہ کچھ اور تبدیلیاں ہیں جو درکار ہیں؟ جہانگیر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے ماضی میں کئی بار ہم نے دیکھا کہ وکلا نکلے, اپنے مطالبات پیش کیے, اور زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں وکلا تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں. جو وہ مقاصد جو لے کے نکلیں وہ انہوں نے تقریباً حاصل کیے. اب جو وکلا تحریک اب نظر آ رہی ہے, اس کا ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ 90 دن میں انتخابی عمل ہو, پھر جو کیسز پینڈنگ ہیں ان کے اوپر فیصلہ ہو جائے. کیسز پینڈنگ کے حوالے سے عمر عطا بندیال صاحب خود کہہ چکے کہ ان کی کافی جو خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی, اور وہ چاہتے تھے کہ جو پینڈنگ کیسز ہے اس کی شرح میں بڑی کمی لائی جا سکے, محض اس میں کوئی وہ زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکے. لیکن جو دوسرا بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو 90 دن کے الیکشنز کا معاملہ ہے, وکلا اپنے پوائنٹ آف ویو سے سب کو آگاہ کر چکے ہیں, بٹ پولیٹیکل سپورٹ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ کی اگر بات کریں تو وہ پولیٹیکلی کسی طور پہ وکلا تحریک کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے وکلا تحریک کوئی بڑی تحریک میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, قابل تحسین ہے یہ تحریک. اس کی وجہ ہے کہ عدلیہ کا جو وقار پامال ہوا ہے اس کی بحالی کے لیے ایسی تحریک چلنی ضروری ہے. جب بھی عدلیہ کسی یا تو زخمی کی گئی یا زخمی ہوئی کسی وجہ سے, تو اس وقت عدلیہ کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ وکلا کھڑے تھے. انہوں نے تحریک چلائی, مشرف کے خلاف تحریک چلائی, اور جو ہے وہ پلٹ کے رکھ دیا ساری صورتحال کو. اس وقت یہ ہے کہ پامالی ہے, ہر طرف سمجھوتا ہے. اب کوئی یقین کر جو چاہتا ہے, جس کے منہ میں چاہتا ہے وہ عدلیہ کے خلاف بولتا ہے. تو ایک بند کر کے ایک باکس میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی تحریک چلائے جو آئین سے جڑی ہوئی باتوں پر عمل درآمد کے لیے ان کو مجبور کر سکے, قانون کی حکمرانی کے لیے ان کو مجبور کر سکے. وہ پاور کون ہوگا, ججز کے سامنے کون جاتے ہیں؟ ججز, وکلا ہی تو اس کے قانون کی ترجمانی کرتے ہیں, اس کو فہم و فراست دیتے ہیں. یہ ججز بھی ان سے مشورہ لیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ. لیکن جاوید صاحب مجھے ایک بات بتائیں, وکلا تحریک کا پہلے نکلنا اور اب نکلنے میں لوگ کہہ رہے ہیں کچھ فرق ہے. اب وہ حالات اور معاملات تبدیل ہیں. شاید اگر آپ پرویز مشرف کی بات کریں, کچھ لوگ ضیاء الحق کے دور کی مثالیں دیتے ہیں, وہ دور میں نہیں دیکھا, اس وقت بھی اتنے معاملات کچھ لوگوں کے بقول نہیں تھے تبدیل. آج شاید اتنا پاسبل نہیں ہو وکلا تحریک کو اس طرز پہ چلانا. دیکھیں, تحریک کہتے ہیں حرکت کو, حرکت میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے. جب تحریک جو ہے یہ آپ اندازہ اس کے ساتھ شاید لگاتے ہیں, لیکن شاید یہ بھی سکتے ہیں کہ ایک انقلابی جدوجہد کا ایک ماحول پیدا ہو جائے اور لوگ مجبور ہو جائیں قانون کی بالادستی کے لیے, اس کی اہمیت واضح ہو جائے. ججز بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, وکلا تو اپنی ذمہ داری اگر سمجھے بغیر آئیں گے تو ویسے فیل ہو جائیں گے. عوام کو معلوم ہو کہ عدلیہ کا وقار کیا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, اور جتنا
chaos پیدا ہو گیا, انتشار پیدا ہو گیا, بکھراؤ پیدا ہو گیا, اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ کوئی تو تحریک, لیکن کیا قانون کی بالادستی کا سب سے بڑا چیلنج سوال یہ ہے نا کہ کیا قانون والے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ میں کافی تاخیر نہیں ہو گئی, وقت نہیں گزر گیا وکلا تحریک کا؟ شاید پہلے ہو جاتا, اگر یہ بات آج تو نہیں, جو معاملات ہیں وہ آج تو نہیں. پہلے تحریکوں کو جو ہیڈ کر رہے تھے یہ سیاسی جماعتیں کر رہی تھی جو خود منتشر ہیں. جب سیاسی جماعتیں تحریک چلا رہی تھی تب وکلا نہیں آیا تھا صاحب. میرے بھائی الگ الگ تھے, ڈیوائیڈڈ تھے, آج بھی ڈیوائیڈڈ ہیں, آج بھی وکلا تحریک ڈیوائیڈڈ ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا رخ قانون کی بالادستی, عدلیہ کی جو ہے وقار, یہ اگر بحال نہیں ہوگا تو کوئی کیسے مانے گا؟ بٹ سوال دینے والا ہوگا تو ہمیں کون کرے گا؟ آج بھی وکلا تحریک میں ایسے بہت بڑا طبقہ ہے جو اس تحریک کو اس طرز پہ انڈورس نہیں کر رہا, اور وہ کہیں نہ کہیں اس بات کا قائل ہے کہ پہلے معاملات کو عدالتی طرز پہ ڈیل کیا جائے, وہاں پہ لے جایا جائے, وہاں پہ ایک وقت لگایا جائے, پھر تحریک کی اگر بات ہوگی تو چلائی جائے گی. دوسری جانب کچھ وکلائیں جو باقاعدہ طور پہ پشاور سے, جیسے کہ میں لطیف کھوسہ صاحب کو سنا تھا کہ وہ تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اب تحریک کا آغاز اور تحریک کے انداز میں بڑا فرق ہے یہاں پہ. دیکھیں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ان میں ابھی جو ہے اسپلٹ بھی ہے, اوپینین ڈفرینسز بھی ہیں, اور یہ ان کا طریقہ کھیلنے کا بھی مختلف ہے, سب کچھ ہے. لیکن اگر وکلا سر بڑا سوال نشان لگا رہے ہیں, اگر اس لیے لگا رہے ہیں نا کہ جو آپ نے اس کے ڈسکرائب کیا ہے اس بات میں ہم اگر لگا رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ وکلا کے ایک نقطے پر جمع نہیں ہوئے اور یہ بکھرے رہے تو یہ تحریک نہیں ہوگی. یہ تحریک اس کو کہہ نہیں سکیں گے, اس کو انتشار کی کوئی وبا کہہ سکتے ہیں جو اب تک. اگر یہ ایک ہاف کوکڈ ایفرٹ ہو, میں یہ کہوں کہ وکلا کی ایک مکمل یا ایک سائزیبل تعداد اس تحریک کو لیڈ نہ کرے اور یہ تحریک شروع ہو جائے, اس کے دو رخ ہو سکتے ہیں. یا تو تحریک ناکام ہو جائے گی, یا پھر اس میں وقت کے ساتھ لوگ جڑتے چلے جائیں گے. آپ اس میں کون سا رخ زیادہ اس وقت دیکھتے ہیں؟ ہاف ہارٹیڈ تحریک ہو ہی نہیں سکتی. ہاف ہارٹیڈ آپ کے لیے پورا سر گرم ہونا پڑتا ہے, پاؤں بھی گرم رکھنے پڑتے ہیں, سر بھی گرم رکھنے پڑتے ہیں. مفادات بھی جڑے ہیں نا جہانگیر صاحب, مفادات بھی جڑے ہیں, پھر معاملات بھی ہیں, پھر جو آج کل ماحول ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. آپ چیزوں کو اس گندگی سے بلند ہو کر دیکھیں گے چیزوں کو جب آپ کو امید پیدا ہوگی اور آپ دے سکیں گے. اگر آپ اس دلدل میں کھڑے ہوئے کنارے پہ یا دھسے ہوئے ہیں تو آپ کیسے نہ ہو. اچھا یہ کچھ لوگ یہ بھی گلا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وکلا کنونشن ہوا اس میں جو تقاریر ہوئیں ٹھیک ہے, اس میں ایک بہت اچھا پوائنٹ آف ویو تھا, لیکن کئی کچھ جو الفاظ ہیں وہ اس کا چناؤ بہتر ہو سکتا تھا, اور کچھ تقاریر ہیں جو شاید وہ اس کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا ایک طبقے کی جانب سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا جو فیکٹر ہے وکلا تحریک کو ڈیمیج کر سکتا ہے یا اس کو پبلک سپورٹ سے دور کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک جب چیز چلتی ہے, جب پہیہ چلتا ہے تو اس کے اندر روانی بھی آتی ہے, اس کی پروڈکشن بھی بڑھتی ہے, اور یہ تحریک جب چلتی ہیں غلطیوں کے ساتھ چلتی ہیں, بعد میں فلٹر بھی ہو سکتی ہیں, بہتری آ سکتی ہے. ایک چل رہی ہے نا, ایک پہیہ چل رہا ہے اور چل نکلا ہے, تو شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, غلطیوں سے ہی ہوتا ہے, پھر بہتری کی امید تو رکھی جا سکتی ہے نا. اب یہ ہے کہ یہاں تک تو ہم نامید ہو چکے, اب ہمیں اس کیچڑ سے, اس دلدل سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے, تو وہاں اسی امید کو باندھنا ہے. یہ آپ کا پوائنٹ صحیح. اب مجھے ذرا یہ بتائیں, اس تحریک کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جو وکلا ہیں وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, وہ لیڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے. پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینئر وکلا جو ہیں وہ اس تحریک کا حصہ ہیں, پر پیپلز پارٹی اس تحریک کو انڈورس نہیں کر رہی, اور خود پیپلز پارٹی ان لوگوں کو یا تو جماعت سے نکال رہی ہے یا تو شو کاز دے رہی ہے. اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں, حق اور سچ جو ہے نا ہر جگہ کہیں نہ کہیں اس کی فطرت ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں نظر آتا. اب اعتزاز حسن کو لے لے, اب وہ ان کو اسی پارٹی میں ہے, اسی پارٹی میں, آج بھی کہتے ہیں اسی پارٹی میں. ہاں, اب وہ پیپلز پارٹی کی مجبوری دیکھیں کہ اب یہ جو اجلاس انہوں نے کیا تھا تو اعتزاز احسن پارٹی بدل چکے ہیں, صحیح, وہ نکل چکے ہیں, لیکن انہوں نے انوائٹ کیا کہ بھائی دیکھو آپ سچ بولتے ہیں, آپ کی ایک ورت ہے, آپ کی ایک وقار ہے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. آپ ایسے ہی بیٹھیں, ایز اے آبزرور بیٹھیں. عزت تو ہے نا اس کی, ہر جگہ کوئی نہ کوئی
आवाज उठाने वाला, सच बोलने वाला, रोशनी दिखाने वाला होता है। लेकिन फिर सवाल पीपल्स वो है पार्टी में भी बहुत है सर, तो फिर क्या ये तहरीक का, अगर ये तहरीक का आगाज हो जाता है और पीपल्स पार्टी बैकफुट पर रहती है, इस तहरीक से पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा? क्योंकि साउथ पंजाब की पॉलिटिक्स आपको पता है बड़ी मुख्तलिफ है। हमारी सियासत क्या है, चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की, आप ये ख्याल के ये बैकफुट पे रह जाएंगे, ये हवा तो चलने दो। आप कह रहे थे पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर सकती है? भाई ज्वाइन किए बगैर भी तो एक वालिद मोहतरम एक बात कह रहे हैं, कब के भाई वो आप और साहबजादे एक बात कह रहे हैं, ये भी तो आप देख रहे हैं ना। बिल्कुल सही। तो ये तो ना, ये दोनों हाथ में चीजें होती है ना, दोनों हाथ में, कि अगर ये वाली सूरत हाल बन गई है तो अब्बा तो कह रहे हैं ना भाई साहब ये बात तो, और अगर ये वाली सूरत हाल बन गई है तो बेटा तो कह रहा है ना, चेयरमैन तो कह रहा है, तो ये भाई सबके सब पार्टियों के साथ तो चलो तुम उधर को, फिर हवा चलें अब अगर ये तहरीक मैं कहता हूं किक ऑफ हो जाती है और अब हम उसमें देखेंगे तेजी भी आ रही है, इनिशियली पीपल्स पार्टी भी नहीं है, नून लीग भी नहीं है, शायद एक पहलू है कि पीपल्स पार्टी बाद में इसको किसी तौर पे खामोश हिमायत कर दे, नून लीग तो फिलहाल इस मूड में भी नजर नहीं आती। और अगर ये तहरीक चल रही है और नून लीग की इसमें हिमायत नहीं है और एक मुतालबा, लेजिटिमेट मुतालबा है कि 90 दिन में इलेक्शंस हो जाएं, जो केसेस गलत बनाए जा रहे हैं, जो लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो लाकानूनियत है उसके ऊपर काबू पाया जाए, मिसिंग पर्सन का मामला बड़ा एक मसला है क्योंकि उसमें इमरान रियाज की बात होती है। तो अब अगर ये जो मामला है, अगर ये चलाए जाते हैं और नून लीग इसमें पीछे रह जाती है, आपको लगता है नून लीग की सियासत डैमेज? हमारे जो सियासतदान है ना, उनमें सबसे बड़ी सिफत मालूम है क्या? मूड स्विंग होती है उनकी, जैसे हालात होते हैं मूड स्विंग हो जाता है। मूड स्विंग तो नहीं, वो तो पॉलिसी स्विंग। यार पॉलिसी तो थोड़ी स्विंग होती है, अब उनके मफादात स्विंग होते हैं ना, किसी भी चीज के अंदर के पार्टियों में मफादात होते हैं, वो स्विंग होते हैं, तो फिर जो है मूड स्विंग होता है कि नहीं उसी को बात नहीं, हम खुद भी कह रहे थे, अभी भी वो कह रहे हैं, नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि 90 दिन की तरह के में अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हम कब कह रहे हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है, हम बिल्कुल तैयार है, हम वोट इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन जब लेकिन लग जाता है तो गंगा आखिरी सवाल दूसरी तरफ बहने लगती है। कहा जा रहा है कि 17 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। पूरा आपने सुना नहीं, आप सुनते ना तो कॉन्फिडेंस से नहीं कहते, बड़ी बड़ी हिकमतें होती हैं, इनको गौर से तो देखें, उनका इतनी तारीख को आ रहे हैं अवाम, और जब हम अवाम चाहेंगे 17 तारीख को आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, ये अवाम ने कह दिया है, अवाम इनको जब चाहेगी, जैसे हालात होगी कह देगी, पता नहीं कौन कहां से कब से अवाम नहीं सर, ये कहा जा रहा है 17 तारीख को आ रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं भाई, कब से कह रहे हैं, कितनी दफा आने का उनका हो गया, पक्का हो गया, सब कुछ हो गया, आखिर में कौन कह देता है इनको कि नहीं आना भाई? वो कोई तो बात है, कौन सी? वो भाई को जैसे कहा था नहीं आना, नहीं भाई नहीं आ, वापस मत आए। नहीं, ये सारे भाई दूसरे फैब्रिकेटेड भाई हैं, ये सब एक ही तरह की सियासत होती है। पर वहां भी यही नारा लगता था कि नहीं भाई नहीं नहीं भाई, अभी नारा लगेगा। तो ये तो भाई नजर नहीं आ रहा आपको? जैसी सूरत हाल है, अभी तो चीजें आई नहीं है सामने, अभी तो एहतसाब आया ही नहीं है। एहतसाब कितने दिन चल सकता है? अब खुदा की निगरानी है, एक निगरान हुकूमत की है, और फिर वैसे भी निगरानी है, तो भाई आप किस निगरानी की? ठीक है जाहिर साहब, आपका पॉइंट आ गया, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा। उम्मीद करते हैं जो हो पाकिस्तान के बेहतर, और जिस वक्त एक कहा जा रहा है कि फिर से पाकिस्तान में एहतसाब का नारा लगाया जा रहा है, एहतसाब हो रहा है नहीं हो रहा, ये यकीनी तौर पर ये कहना बड़ा कबल वक्त होगा, लेकिन ये बात जरूरी है कि वक्ती तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा था माशी तौर पर, कहीं ना कहीं उसमें संभाल आया है, पाकिस्तान संभला है। माशी तौर पे डॉलर की जो कदर तेजी से बढ़ती जा रही थी वो मुस्तहकम हुई है, बल्कि रिवर्स गियर लगा। आज भी जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी कदर में इजाफा हुआ, जो कि खुशआइन बात है, लेकिन क्या ये सब कुछ पाकिस्तान सस्टेन कर पाएगा या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ा जो इकदाम किया कि स्मगलिंग को रोका, स्मगलिंग का क्रैकडाउन हुआ, और जैसे ही हुआ कि हमने देखा कि सरहद पार से कुछ ऐसी आवाजें उठने लगी जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थ्रेट करने के मुतरादिफ हैं, और अपनी
کچھ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو کسی طور پہ دباؤ میں لایا جائے. اب دیکھنا ہوگا کہ موجودہ جو KT کے سیٹ اپ ہے اور جو موجودہ نظام کو تمام جو چلانے والے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو کتنے حد تک سنبھال سکیں گے, اس کو ریوائیو کرنے میں کیا کچھ کر سکتے ہیں, اور یہ جو معاملات ہیں اس کو کس انداز سے چلایا جائے گا. جہانگیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. اپنے میزبان منیم کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन.